أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت نمبر 220 اور اس کے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 219 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ اور پھر آیت نمبر 220 شروع ہوتی ہے فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ دو الفاظ سے۔ آپ دیکھیں پچھلی آیت کا لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرتی، یہ دونوں لفظ دونوں آیتوں کے حصے ہیں، یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ یہ اللہ کا بے مثال شاندار طریقہ ہے جس سے اللہ نے ایک اشارہ کیا ہے کہ پچھلی آیت اس آیت سے جڑتی ہے، اور یہ دونوں آیتیں ایک دوسرے سے الگ الگ تو ہیں لیکن کچھ اس میں ان دونوں آیتوں میں ایسا ہے جو ایک جیسا ہے۔ تو ہم جب ان کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم آگے سمجھیں گے کہ کیا ہے جو ان دونوں آیتوں کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے۔ اس آیت میں یتیم کے بارے میں بات ہوئی ہے، اور یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ بچپن میں فوت ہو جائے۔ ماں اگر ہو بھی اس کی تو بھی وہ یتیم کہلائے گا، کیونکہ ماں اگر ہو بھی تو فائنینشیل سٹرگلز ہوتی ہے، ایموشنلی ماں ساتھ تو دیتی ہے اور ضرورتوں کا بھی دھیان رکھتی ہے، لیکن ماں اکیلی جب ہوتی ہے، جب ایک عورت اکیلی ہوتی ہے تو وہ تھوڑی کمزور ہوتی ہے، وہ خود ایموشنلی فائنینشلی اس کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ خود بھی سیکیور نہیں ہوتی، یعنی ایک عورت اکیلی جب ہوتی ہے تو وہ اس کی سیکیورٹی بھی نہیں ہوتی۔ تو ماں اگر ہے تو بے شک سپورٹ تو ہوتا ہے، لیکن جو بن ماں باپ کا بچہ ہوتا ہے، جس کے پاس ماں بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے، وہ تو بہت زیادہ اکیلا ہوتا ہے اور بہت کمزور ہوتا ہے۔ اور اچھا، ماں کے بنا بھی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن جس کا باپ ہوتا ہے اس کے ساتھ برا کرنے کا کسی کی ہمت نہیں ہوتی۔ باپ اس کو مضبوطی دیتا ہے، فائنینشیل سیکیورٹی دیتا ہے، ایموشنل سپورٹ بھی دیتا ہے، اور اس کی تربیت بھی کرتا ہے، اسے مضبوطی سے آگے بڑھنے کی ہمت بھی دیتا ہے بچے کو۔ اور اب آپ دیکھیں کہ ایک یتیم بچے کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ مان لیجیے ایک فیملی ہے، جوائنٹ فیملی ہے یا نیوکلیر فیملی ہے، اس میں ایک یتیم بچہ ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہیں، اس کا خیال رکھنے والا کون ہوتا ہے؟ کون دیکھتا ہے کہ اس کی ضرورتیں کیا ہے، اس نے آج پڑھائی کی یا نہیں کی، اس کے پاس ساری کتابیں، کاپی، پینسل، ضرورت کا سامان اس کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ کون دیکھتا ہے کہ اس کو اس عید پر نئے کپڑے کسی نے دلائے یا نہیں دلائے؟ دوسرے بچوں کو وقتاً فوقتاً تحفے ملتے ہیں، ان کی ضرورت کی چیزیں ملتی ہیں، اس کے علاوہ ان کی خواہش اور ان کی اچھائیں بھی پوری کی جاتی ہے، لیکن اس بچے کا خیال رکھنے والا، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا جو اس سے پوچھے کہ تمہیں کیا چاہیے۔ گھر کے دوسرے بچوں کے شوق کے مطابق، ان کی پسند کے مطابق کھانا بنایا جاتا ہے، لیکن یتیم بچے کا کسی کو پتا نہیں ہوتا کہ آج اس نے کھانا کھایا یا وہ بھوکا ہی سو گیا ہے۔ کون اس کے ایموشنز کا دھیان رکھے گا؟ کون اس سے پوچھے گا کہ اسے کوئی دکھ تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ کون اس سے بیٹھ کر بات کرے گا؟ کون اس کی بات سنے گا؟ کون ہے جو اس کی بات سنے؟ کون ہے جو اس سے پوچھے کہ آج تمہارا دن کیسا گزرا؟ کون ہے جو اس سے پوچھے کہ آج تم اسکول میں کیا پڑھا، کیا ہوا، کیا نہیں ہوا؟ تو اس کا بچپن دوسرے بچوں کے بچپن کی طرح نہیں ہوتا، وہ اس طرح سے بڑا نہیں ہوتا جیسے دوسرے بچے بڑے ہوتے ہیں۔ کسی نے اس بچے کو ڈانٹ دیا، کسی نے اس کو دھتکار دیا، کسی نے بھگا دیا، کسی نے اکیلا کر دیا، اس سے چیزیں چھپائی جاتی ہے تاکہ وہ دیکھ نہ لے، نہیں تو اسے بھی دینی پڑے گی۔ تو وہ محرومیت، وہ دکھ، وہ اکیلا پن، اور اوپر سے لوگوں کی طرف سے گندا ویوہار اس کے ساتھ، اور پھر بڑوں کو دیکھ کر بچے بھی وہی چیز سیکھتے ہیں، بچے بھی آپس میں اسے مسٹریٹ کرتے ہیں، اسے اکیلا کر دیتے ہیں، تو وہ بچہ پوری دنیا میں اکیلا ہوتا ہے، اور اس سے اس میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میری کوئی پرواہ نہیں کرتا، اور وہ اس احساس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، اور بڑا ہونے کے بعد اسے لگتا ہے کہ اب میں بھی کیوں دنیا کی پرواہ کروں۔
और अक्सर ऐसे बच्चे जिनकी तरबियत ठीक से ना की गई हो, जिनकी परवरिश ठीक से ना की गई हो, तो ये बच्चे बड़े होकर गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, गलत राह पर निकल जाते हैं, गलत काम करने लगते हैं, चोरी, शराब, जुआ और ऐसी चीज़ों में तो पड़ ही जाते हैं और इसके अलावा क्राइम वगैरह भी करने लगते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये आयत पिछली आयत से कैसे जुड़ती है। पिछली आयत में हमने जुआ खेलने के बारे में और शराब के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा कि ये दोनों बहुत बड़ी खराबी है, जो ना सिर्फ एक इंसान की ज़िंदगी बर्बाद करती है, बल्कि पूरी सोसाइटी को नुकसान पहुँचाती है। और उसी तरह से ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे जो बगैर माँ-बाप के बड़े होते हैं, जिनकी बराबर से तरबियत नहीं की जाती, ये बच्चे भी ना सिर्फ खुद को नुकसान पहुँचाते हैं, बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए ये खतरा हो जाते हैं, जब ये गलत कामों में पड़ जाते हैं। तो ये तो हुआ दुनिया का नुकसान और अब आखिरत का नुकसान क्या है? जैसे कि हमने पिछली आयत में पढ़ा कि जुआ खेलना और शराब पीना ये दोनों बहुत बड़े गुनाहों में से है। तो जो गुनाह है उसकी सज़ा आखिरत में तो होगी। और उसी तरह से जो बच्चे यतीम बच्चे हैं, जिनका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, क्योंकि ये पूरी सोसाइटी की ज़िम्मेदारी है कि उनका ध्यान रखा जाए, उनकी ठीक से परवरिश की जाए। तो जो इनको नेग्लेक्ट करता है, जो इनका ख़्याल नहीं रखता, जो इन बच्चों के साथ बुरा बर्ताव करता है, उसकी आखिरत बर्बाद हो जाती है। आप देखें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक यतीम थे, तो ज़रूरी है कि हम उनके साथ बेहतरीन सलूक करें, उनका ख़्याल रखें। क्यों? क्योंकि वो बच्चे यतीम होते हैं, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जीते हैं। तो उस ज़माने में बहुत से सहाबा इकराम ऐसे थे जिनके घरों में यतीम बच्चे पल रहे थे। और क्योंकि उस दौर में ये आम बात थी कि अगर कोई मर जाता, जंग में शहीद हो गया या किसी और वजह से मर गया, तो उसके बच्चे को उसके रिश्तेदार अपने घर ले आते थे और पालते थे। अब होता ये था कि यतीम बच्चों के माँ-बाप का जो पैसा होता था, वो भी उनके गार्जियंस के कब्ज़े में चला जाता था। अब घर के अंदर क्या हो रहा है, उस छोटे से बच्चे के साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है, उसके पैसे कहाँ खर्च किए जा रहे हैं, उसके साथ इंसाफ़ी हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है, किसी को पता नहीं। तो इसका सेल्फ चेक रखना होगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि कोई देखे या ना देखे, कोई जाने या ना जाने, अल्लाह देख रहा है। तो इस आयत से पहले एक और आयत नाज़िल हुई सूरतुन निसा में। आयत नंबर 2, 3 और 4 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यतीमों के बारे में अहकाम नाज़िल किए थे। आयत नंबर 4 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि जो लोग ज़ुल्म के साथ यतीमों के माल खा जाते हैं, असल में वो अपने पेटों में आग भर रहे हैं और वो जल्द ही भड़कती हुई आग में डाले जाएंगे, यानी दोज़ख की आग में जलाए जाएंगे। तो सहाबा इकराम इस बात से बहुत ज़्यादा डर गए और बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने लगे। यतीमों के माल में से उन्होंने कुछ भी खर्च करना बंद कर दिया और उन्होंने यतीमों का माल अपने से अलग रखना चालू कर दिया। खाना अलग बनने लगा, उनके बिस्तर अलग, उनकी ज़रूरतों की चीज़ें अलग खरीदने लगे। अब आप सोचिए कितनी बड़ी मुश्किल की बात है कि आपके घर में 2 अलग-अलग तरीके से ग्रोसरी हो रही है, 2 सामान को अलग-अलग रखा जा रहा है, 2 खाने अलग-अलग पकाए जा रहे हैं, कि ऐसा ना हो कि यतीम बच्चे का कोई एक चावल का दाना भी हम खा लें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि यतीम बच्चे का माल खाना ऐसा है, जैसे कि तुम अपने पेट में आग खा रहे हो। तो ये एक्स्ट्रा कॉशियस हो गए और एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने लगे। तो इस वजह से इनकी ज़िंदगी मुश्किल हो गई थी। आप देखिए 2 बार अलग-अलग खाना बनाना, दोनों का सामान अलग-अलग रखना, दोनों के पैसे अलग-अलग रखना, ये बड़ा मुश्किल होने लगा था। तो ये लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और पूछने लगे कि हम क्या करें यतीमों के मामले में। तो फिर ये आयत नाज़िल हुई। वयस्अलूनका, और वो सवाल करते हैं आपसे, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अनिल यतामा, यतीमों के मामले में, यतीमों के बारे में। कुल कह दीजिए, उनसे कहिए, इस्लाहुन, इस्लाह करना, लहुम, उनके लिए, खैरुन, बेहतर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर बार हमें बताते हैं कि यसअलूनका, वो सवाल करते हैं आपसे। इस तरह से हर बार क्यों आयत शुरू की गई? डायरेक्ट हुक्म क्यों नहीं आया? असल में यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला बताना चाहते हैं कि सहाबा इकराम दीन को लेके कितने संजीदा थे और वो किस तरह के सवाल पूछा करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये हम लोगों की भी तरबियत की जा रही है इसके ज़रिए। कुरान मजीद सिर्फ हमें ये नहीं बताता कि ये करो, ये ना करो, हर चीज़ का सिर्फ हुक्म नहीं देता हमें,
بلکہ یہ کتاب ہماری رہنمائی کے لیے آئی ہے اور اس کا ہر لفظ ہماری رہنمائی کرتا ہے، کوئی بھی لفظ اس کا ان امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام کیسے تھے، یہ بتایا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور دین سے ان کی کس طرح سے محبت تھی یہ بتایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے کتنی محبت کرتے تھے کہ ان کے ہر سوال کو قرآن میں درج کیا گیا اور پھر اس کا جواب بھی دیا گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، اصلاح لہم خیر، کہ اصلاح کرنا، سدھار کرنا بہترین ہے۔ اصلاح کا روٹ ہے صاد لام ہا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے سدھار کرنا، بہتری کرنا۔ تو ان کا خیال رکھو، ان کی ٹھیک طریقے سے تربیت کرو، ان کی تعلیم اور ان کی تربیت کا خیال رکھو، ان کو پروٹیکٹ کرو، ان کی بھلائی کی نیت سے ان کے ساتھ معاملہ کرو، اپنی نیتوں کا جائزہ لیتے رہو۔ وَإِنْ، اور اگر تُخَالِطُوهُمْ، تم ملا لو انہیں، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ بھائی ہیں تمہارے۔ اور اگر تم ملا لو انہیں، یعنی اگر تم ان کا مال اپنے مال میں ملا لو، کھانا پینا ایک ساتھ کر لو، اگر تم ان کے اسباب اپنے ساتھ ملا لو تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر تمہاری نیت صاف ہے، اگر تمہاری نیت بہتری اور انصاف کی ہے۔ یعنی اگر گھر میں 8 لوگ ہیں اور اگر 4 یتیم ہیں تو اسی پروپورشن میں ان کا مال تم استعمال کر سکتے ہو، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم ان کے مال کو الگ رکھو، پھر کہو کہ چلو اچھا یہ جو صابن ہے یہ ان کے مال سے خریدا ہوا ہے تو یہ ان کا صابن ہے، یہ ان کے برتن ہے، ان کے برتن ان کے صابن سے دھلیں گے اور ان کے کپڑے ان کے صابن سے دھلیں گے۔ یعنی اتنے ایکسٹرا پریکاشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملا لو مال کو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی ایک گھر میں اگر تم مل جل کر رہتے ہو ایک ساتھ اور ایک ساتھ کھاتے پیتے ہو تو کوئی دقت نہیں ہے۔ اخوان جو ہے وہ اخی کی جمع ہے، اور اخوان کا مطلب ہوتا ہے بھائی، یہاں مراد ہے دینی بھائی، اور اخی کا ایک مطلب ہوتا ہے برابر ہونا۔ یعنی اگر تم اس سے اپنے برابر رکھتے ہو، اپنے برابر ان کو ٹریٹ کرتے ہو تو یہ بہتر ہے ان کے لیے، یہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جیسے باقی لوگ ہیں گھر میں انہیں بھی اسی طرح سے رکھو، اپنے برابر رکھو، کوئی فرق نہ کرو، تو یہ ٹھیک ہے تمہارے لیے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، المفسد، فساد کرنے والوں کو، من المصلح، اصلاح کرنے والوں سے۔ مفسد یعنی فساد کرنے والا، یعنی بگاڑ کرنے والا، یعنی کرپشن کرنے والا، اور مصلح یعنی سدھار کرنے والا، اصلاح کرنے والا۔ تو اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دلوں کے راز۔ جب تم انہیں اپنے ساتھ ملا لیتے ہو، ان کا مال اپنے مال میں ملا لیتے ہو تو اس کے پیچھے تمہاری نیت کیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، لَأَعْنَتَكُمْ، البتہ وہ مشکل میں ڈال دیتا تمہیں۔ یعنی اللہ نے یہ آسانی تمہارے لیے کی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اگر وہ چاہتا تو وہ تمہیں مشکل میں ڈال دیتا۔ لَأَعْنَتَكُمْ، یہ جو لا ہے یہ الگ ہے، البتہ اس کا معنی ہے۔ أَعْنَتَكُمْ، اس کا روٹ ہے عین نون تا، اور وہ مشکل میں ڈالتا یعنی ایسی مشکل جو تمہیں ہلاکت، جس میں ہلاکت کا اندیشہ۔ اور اگر چاہتا اللہ تو وہ تمہیں مصیبت میں ڈال دیتا۔ یعنی یہ کہ ہو سکتا تھا کہ اللہ کہتا کہ ہاں رکھو، ہر ایک پائی کا حساب رکھو، یہ کتنی بڑی مشکل ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس نے تمہیں اس مشکل میں نہیں ڈالا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز حکیم، بہت زبردست ہے، بہت حکمت والا ہے۔ عزیز کا معنی ہوتا ہے غالب، زبردست، جس کے اندر قوت ہو، جو عزت والا ہو، جو فیصلے کرے تو اس کے فیصلے چلیں۔ تو اب آپ دیکھیں اگر وہ یہ فیصلہ کرتا تو یہ فیصلہ ہو جاتا، لیکن اس نے ایسا فیصلہ نہیں کیا۔ وہ حکیم ہے، وہ حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کیا صحیح ہے، اس کی وزڈم کے مطابق وہ فیصلے کرتا ہے، اور اسی وجہ سے اس نے ہمارے لیے آسانی رکھی۔ آیت نمبر 221، ولا، اور نہ، تنکحوا، تم نکاح کرو، نون کاف ہا اس کا روٹ ہے۔ نکاح کا لفظی معنی ہوتا ہے جمع کرنا، یعنی دو چیزوں کو آپس میں ملانا۔ اس سے مراد ہے عقد نکاح، یعنی کہ قانونی کانٹریکٹ۔ اور نکاح کا ایک معنی ہوتا ہے مرد اور بیوی کے درمیان جو خاص تعلقات ہوتے ہیں اس کو بھی نکاح کہتے ہیں۔ تو یہ لفظ دونوں معنوں میں آتا ہے، لیگل کانٹریکٹ اور جو
ताल्लुकात या रिलेशन हस्बैंड वाइफ के बीच में होते हैं। यानी अल्लाह ताला कुछ अहकाम यहाँ बता रहे हैं निकाह के बारे में। तो कहा गया कि वला तनकिहु, और ना तुम निकाह करो अल मुशरिकाती, मुशरिक औरतों से। मुशरिकाती मुशरिका की जमा है, यानी उसका प्लूरल है। मुशरिक यानी कि जो शिर्क करता है। शिर्क का जो रूट है शीन रा काफ, वही इसका भी रूट है। पॉलीथीस्ट वुमेन, उससे तुम निकाह ना करो। सबसे पहले तो ये हम समझते हैं कि इस्लाम में निकाह बहुत ही अहम चीज़ है। निकाह कोई खेल नहीं है इस्लाम में कि ठीक है बस अट्रैक्शन हुआ, कुछ वक्त साथ रहे, बस अब जी भर गया, अब तू तेरे मैं मेरे। ये एक साथ है, एक सपोर्ट है एक दूसरे का, एक ज़रूरत है और एक जिम्मेदारी है। आगे बच्चों और ख़ानदान की जिम्मेदारी है। तो साथ चलना तब आसान होता है जब दो लोग एक जैसा सोचते हैं, ख़ास तौर पर दीन के मामले में। हम जब कोई रिश्ता ढूंढते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हॉबीज़ मिलनी चाहिए, शौक मिलने चाहिए। असल में ज़रूरी है कि मॉरल्स मिलने चाहिए। गलत और सही की सोच एक जैसी होनी चाहिए ताकि फैसले एक साथ मिलकर किए जा सकें, बच्चों के मामले में, दुनिया और आखिरत के मामले में। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ये हदीस सही बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है, कि औरत से 4 चीज़ों की बुनियाद पर निकाह किया जाता है। पहला है उसके माल के लिए, दूसरा उसके ख़ानदान के लिए, तीसरा उसके हुस्न और उसकी खूबसूरती के लिए, और चौथा है उसके दीन के लिए। तो तुम दीन वाली को चुनो। दीन वाली को चुनना ये तुम्हारे लिए बेहतर है, उसके दीन को तरजीह दो। ये सिर्फ औरत के लिए नहीं, मर्द के मामले में भी यही कहा गया है कि जब तुम देखो कि कोई शख्स बहुत अमीर है, बहुत पैसे वाला है, बहुत अच्छी उसकी जॉब है, बहुत अच्छा दिखने में है, बहुत अच्छी बातें करता है, सब कुछ होने के बावजूद जब तुम चुनो तो दीन को तरजीह दो। देखो कि कौन दीनदार है, ताकि दोनों अल्लाह से डरते हुए एक दूसरे के हुकूक को अदा करते हुए एक साथ ज़िंदगी बिताएं। क्योंकि एक लंबा तवील सफ़र है एक दूसरे के साथ चलने का। इसमें मुश्किलें भी आएगी, ऊंच नीच भी होगी। तो एक ऐसा साथी जो हम ख्याल हो और हमदीन हो, तो इस सफ़र को वो आसान बना देता है। आप ज़िंदगी का कोई भी मरहला या कोई भी सफ़र इमेजिन करें जिसमें आप किसी के साथ हैं और साथी आपका अच्छा नहीं है, तो वक्त बहुत ख़राब निकलता है और आपको लगता है कब ये सफ़र ख़त्म होगा और कब ये मुझसे छूटेगा और कब हम दोनों अलग अलग रास्ते पे चले जाएंगे। शादी एक ऐसी गाड़ी है जो कॉम्प्रोमाइज़ेस पर चलती है। दो लोग जब साथ होते हैं, चाहे वो एक ही रिलीजन के भी क्यों ना हो, कॉम्प्रोमाइज़ेस तो करने ही होते हैं। लेकिन आप देखें, ईमान और शिर्क ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं। ये दोनों एक साथ हो जाएं, एक आपस में मिल जाएं, ये पॉसिबल नहीं है कि थोड़ा ईमान पर चल लें और थोड़ा शिर्क पर चल लें। क्योंकि आप देखें, ईमान के अंदर जैसी चीज़ें होती है, जैसे तहारत है, तहारत का ख्याल रखना। ज़रूरी नहीं कि जो शख्स आपके दीन पर नहीं है वो भी उसी तरह से तहारत का ख्याल रखे, या हलाल हराम के खाने का ख्याल रखना। हो सकता है वो जिससे आपकी शादी हो और अगर वो आपके दीन में नहीं है, तो वो उसके लिए जो हलाल है वो ज़रूरी नहीं आपके लिए हलाल हो, जो आपके लिए हलाल है वो ज़रूरी नहीं उसके लिए हलाल हो। तो खाना पीना हर चीज़ में ये एक मुश्किल पैदा करता है। और दोनों अगर अपने अपने तरीके पर ज़िंदगी जिएं तो ये भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि फिर बच्चे किस दीन पर होंगे। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। एक शख्स थे, मरसब इब्न मरसब। ये बहुत जवान, ताकतवर और बहादुर सहाबी थे। बहुत अमीर और बहुत इन्फ्लुएंशियल शख्स थे मक्का के। ये हिजरत करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना आ चुके थे, और ये इनका काम ये था कि ये मक्का से मुसलमान कैदियों को फिदिया देकर छुड़ाकर मदीना ले आते थे। ये काम बहुत ख़तरनाक था क्योंकि उस वक्त कुरैश मुसलमानों के दुश्मन थे, लेकिन उनके स्टेटस और उनके इन्फ्लुएंस की वजह से कुरैश उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाते थे। तो एक दफ़ा हुआ ये कि जब वो मक्का गए कैदियों को आज़ाद कराने के लिए, तो वहाँ उनकी मुलाकात एक अनक नाम की औरत से हुई। ये औरत उनकी जाहिलियत के दौर में गर्लफ्रेंड थी पुरानी। तो दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे।
تو انک نے انہیں پہچان لیا اور ان سے کہا کہ چلو میرے ساتھ اکیلے میں. تو اس بات پر مرثد نے کہا اب میں مسلمان ہو چکا ہوں اور یہ کام میرے لیے حرام ہے اور میں ایسا نہیں کر سکتا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پر میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں تم سے نکاح کر لوں. تو اس بات پر وہ راضی ہو گئی. تو مرثد نے کہا کہ میں پہلے مدینہ جاؤں گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لوں گا اور پھر تم سے نکاح کروں گا. اس بات پر وہ بگڑ گئی کہ مجھ سے نکاح کرنے کے لیے تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لینی پڑے گی. تو اس نے کیا کیا کہ وہ کچھ قریش کو اور کچھ کزنس وغیرہ کو اپنے بلا کر لائی ان کو پٹوانے کے لیے, اور پھر ان سے کہا کہ اسے مارو اور زیادہ مت مارنا, میں ابھی بھی اس سے پیار کرتی ہوں. تو سب نے مل کے انہیں مارا اور پھر انہیں چھوڑ دیا. اور پھر یہ جب مدینہ پہنچے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے کہ ایک عورت ہے جس کا نام انک ہے اور وہ مشرکہ عورت ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں اور میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی. اور دوسرا واقعہ اس دوران یہ ہوا کہ ایک صحابی تھے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ. ہوا یہ کہ ان کی ایک لونڈی تھی, ان کی ایک وومن سلیو تھی جس کو انہوں نے غصے میں آ کے تھپڑ مار دیا. تھپڑ مارنے کے بعد انہیں ندامت ہوئی, انہیں پچھتاوا ہوا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ میری ایک لونڈی ہے جس کو میں نے تھپڑ مار دیا. اس وقت اسلام میں غلاموں کے اوپر نیکی اور انصاف کا حکم آ چکا تھا, لیکن کچھ لوگ اپنی پرانی عادت کی وجہ سے یا غصے کی وجہ سے غلطی کر دیتے تھے. تو انہوں نے غلطی سے غصے میں یہ کام کر دیا. اور اس کے بعد وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو عورت ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں بہت نیک ہے, اللہ کو یاد کرتی ہے, نمازیں پڑھتی ہے, ایمان والی ہے, مسلمان ہے اور ہر وقت ذکر اذکار کرتی ہے, پردہ کرتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہ تو بہت اچھی عورت ہے. یعنی ریڈ بٹوین دا لائنز ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم نے تو یہ غلط کام کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ اللہ سے ڈرتے رہو, اس کا کوئی حق ہے اسے ادا کرو. اور اس کے بعد عبداللہ ابن رواحہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہ بناتا ہوں آپ کو کہ میں اسے اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں. اور انہوں نے اسے آزاد کر لیا اور اس کے بعد اس سے نکاح بھی کر لیا. یعنی دو نیکی کے کام کیے, پہلے اس سے آزاد کیا اور پھر اس سے نکاح بھی کر لیا. تو اس وجہ سے لوگوں میں باتیں ہونے لگی, لوگ کہنے لگے کہ ارے یہ کیسا کام کیا, ایک غلام لڑکی سے نکاح کر لیا. کیونکہ آپ سمجھیں کہ اس وقت کے لوگ بھی سمجھتے تھے کہ غلام ہم سے اسٹیٹس میں کم ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ نکاح کرنا یہ غلط ہے. یعنی جیسے ہم آج کے زمانے میں بھی کہتے ہیں نا کہ ارے نوکرانی سے نکاح کر لیا, اسی طرح سے ان کا سوچ تھی. آپ دیکھیں وہ ایک مسلمہ عورت تھی, اسے پہلے آزاد کیا اور پھر اس سے نکاح کیا. تو وہ آزاد ہو چکی تھی لیکن پھر بھی لوگوں کی مینٹالٹی اسی طرح سے تھی. تو اب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا اور نہ تنکحو تم نکاح کرو المشرکاتی مشرکہ عورتوں سے حتیٰ یہاں تک کہ یؤمننا وہ ایمان لے آئیں. یؤمننا دو نون آئے ہیں, ایک نون تو ایمان کا نون ہے حمزہ میم نون جو اس کا روٹ ہے, اور جو دوسرا نون آیا ہے جو تشدید کے اندر دوسرا نون آیا ہے وہ نون عورتوں یعنی فیمینائن کے لیے آیا ہے. یہاں کہا گیا حتی یؤمننا جہاں جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کسی نے اسلام قبول کر لیا ہے یا نہیں؟ جب کوئی شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے, لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے, تو بس یہ کافی ہے کہ وہ ایمان لے آیا ہے. اب آپ کا کیا حق ہے کہ آپ اس سے سوال کریں یا پوچھیں یا جاننے کی کوشش کریں کہ کسی کا ایمان سچا ہے یا نہیں ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ اسلام میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص صرف سلام کہتا ہے تو آپ کو یہ مان لینا ہے کہ وہ ایک مسلمان ہے, اس پر شک کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب آپ دیکھیں ہماری کیا حالت ہے, ہم کس طرح سے سوچتے ہیں. اگر کوئی نان مسلم بن جائے, ایمان لے آئے اور کلمہ پڑھ لے تو ہم کہتے ہیں کہ ارے اس نے کوئی کلمہ تھوڑی نا دل سے پڑھا ہے, وہ تو بس شادی کرنے کے لیے اس نے کلمہ پڑھ لیا.
کلمہ پڑھنا تو دور، اگر کوئی شخص تمہاری طرف سلام بھیجتا ہے تو تم اس پر بھی شک نہیں کر سکتے، اس پر بھی سوال نہیں اٹھا سکتے۔ اور یہاں دیکھیں ہمارا سوچنا کیا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ اسلام ہماری ملکیت ہے، یہ ہمارا ہے، اور کوئی شخص اگر ہندو تھا کل اور آج اگر مسلمان بن گیا تو وہ کوئی سچا مسلمان نہیں ہے، اس نے کیا کوئی دین کیا فالو کرنا ہے۔ اور دیکھیں اللہ نے یہ ساری کنڈیشن نہیں رکھی، یہ ہم نے خود بنا لی اپنے آپ۔ کچھ معاملات جس میں اللہ نے سختی کی ہے، جس میں سخت حکم دیے ہیں، اس میں ہم نے لینینسی کر لی ہے، ہم نے کہا ہے کہ نہیں چھوڑو جانے دو یہ چلتا ہے۔ اور کچھ معاملات جس کے اندر اللہ نے لینینسی رکھی ہے اس میں ہم سختی کرتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کا حکم سب سے اوپر ہے، ہمیں اپنی سوچ کو اس میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو یہاں اس آیت میں کہا گیا کہ نہ تم شادی کرو، نہ تم نکاح کرو ایسی عورت سے جو مشرکہ ہو، جو شرک کرتی ہو، تب جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ ولا امتن، اور البتہ لونڈی یعنی کہ سلیو وومن، امتن کا روٹ ہے حمزہ میم واو، مؤمنتن ایمان والی مومن عورت، خیرن بہتر ہے، من مشرکتن مشرکہ عورت سے، یعنی کسی مشرک عورت سے مومن لونڈی، مومن غلام وہ بہتر ہے۔ ولو، اور اگرچہ اعجبتکم وہ اچھی لگے تمہیں، اعجب یعجب اعجاب، عین جیم با اس کا روٹ ہے، she pleases you وہ تمہیں بہت اچھی لگے، جس کا مطلب ہوتا ہے تعجب ہونا یا پسند آنا یا حیران ہو جانا کسی کی اچھائی سے، کسی کی خوبصورتی سے، کسی کی انٹیلیجنس سے یا اس کی کوئی کوالٹی سے آپ حیران ہو جائیں، آپ اس سے متاثر ہو جائیں، آپ کو بہت زیادہ پسند آئے وہ۔ تو کوئی بھی چیز جو آپ کو اس کے اندر سے اٹریکٹ کرے، چاہے اس کا مال ہو، چاہے اس کا جمال ہو، چاہے اس کی خوبصورتی ہو، یا اس کا نسب ہو، یا اس کا خاندان ہو، یا اس کے اخلاق ہو، یا اس کی ذہنیت ہو، علم ہو، کوئی بھی چیز جس کی وجہ سے آپ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، چاہے کتنا بھی وہ آپ کو اٹریکٹ کرے، اگر وہ مشرکہ ہے تو اس سے بہتر تو ایک لونڈی ہے جو مومن ہے نکاح کے لیے، اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ المائدہ میں فرماتے ہیں کہ تم ان عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو جو اہل کتاب میں سے، یعنی یہود یا نصارہ میں سے ہے، یعنی کرسچن یا جوز میں سے ہے۔ لیکن کوئی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ وہ بھی تو شرک کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ کرسچنز جو ہیں وہ عیسیٰ نبی کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو مسلم، اچھا اب آپ دیکھیں مسلمز بھی تو ایسے ہوتے ہیں جن میں منافق ہوتے ہیں، مسلمان بھی ایسے ہوتے ہیں جو بہت سے شرکیہ کام کرتے ہیں، تو پھر کیا؟ تو بہت سے علماء کا یہ کہنا ہے کہ مشرکین میں اہل کتاب شامل نہیں ہیں، یہ صرف ان کی بات ہو رہی ہے جو چاند کو، سورج کو، ستاروں کو یا پتھروں کو خدا مانتے ہیں، پیگنز آف مکہ کی بات ہو رہی ہے۔ قرآن میں کئی جگہوں پر اکثر جب بھی مشرکین کو خطاب کیا گیا ہے تو الگ سے کہا گیا ہے مشرکین، اور اہل کتاب کو خطاب کیا گیا ہے تو الگ سے کہا گیا ہے اہل کتاب، یعنی دونوں کو الگ الگ کر کے خطاب کیا گیا ہے۔ تو اس کی ایک بڑی گہری وجہ یہ ہے کہ اس وقت خاص طور پر مشرکین مکہ اسلام کے دشمن تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ اگر کوئی شخص مشرکہ عورت سے نکاح کر لے اور پھر اگر آپس میں جنگ ہو تو وہ مشرکہ عورت کس کے ساتھ رہے گی؟ اپنے پچھلے گھر والوں کے ساتھ رہے گی یا ابھی جس سے شادی ہو اس کے گھر والوں کے ساتھ رہے گی؟ اور ہو سکتا ہے کہ کوئی انفارمیشن ہو جو اس کے ذریعے لیک ہو جائے، تو اس وجہ سے بھی یہ بھی ایک ریزن ہے کہ اس وجہ سے بھی روکا گیا کہ مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرو۔ آگے جو میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں یہ سورۃ المائدہ کے اندر سے ہے، اور سورۃ المائدہ آخری سورتوں میں سے ہے۔ جب وحی الہی کے نزول کا اختتام ہو رہا تھا، جب ختم ہونے والی تھی، آخری دور میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور ریولیشن جب ختم ہونے والا تھا، اینڈ ہونے والا تھا، تب یہ آیتیں نازل ہوئی ہے۔ تو اس کو ہم اس کانٹیکسٹ میں سمجھتے ہیں کہ ہوا کیا تھا۔ ایک آیت آئی جس میں کہا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد یہ آیت اتری الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر کوئی چیز پہلے سے پاکیزہ چیز تھی تو وہ آج کیوں ہمارے لیے حلال کی گئی ہے؟ وہ پہلے سے کیوں نہیں حلال کر دی گئی تھی؟
اور پھر کہا گیا کہ اہل کتاب کا کھانا تم پر حلال ہے، یعنی تم ان کا کھانا کھا سکتے ہو اور وہ تمہارا کھانا کھا سکتے ہیں، اور نیک اور پاک عورتیں اہل کتاب میں سے تمہارے لیے حلال ہیں، محسنات یعنی شریف عورتیں، شریف گھروں کی عورتیں، اچھی فیملی، اچھے بیک گراؤنڈ کی عورتیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا من الذین اوتوا الکتاب، جو کتاب دیے گئے ان میں سے وہ عورتیں جو پاک دامن ہیں، یعنی یہود اور عیسائی عورتوں میں سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ یعنی اگر کوئی عورت تمہیں کسی کلب میں ملی ہے اور یہی یہود اور عیسائی میں سے ہے تو تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے، خاص کر کے پاک دامن عورتوں کی بات ہوئی ہے۔ سب سے پہلے ان آیتوں کے نزول کے وقت کا بیک گراؤنڈ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیا حالات تھے۔ اس وقت کفر کی ساری طاقتوں کو دبا دیا گیا تھا، اسلام عروج پر تھا، کعبہ سے شرک ہٹا دیا گیا تھا، کعبہ کو شرک سے پاک کر دیا گیا تھا، اور ساری جگہ پر شریعہ لا قائم ہو گیا تھا۔ دنیا میں اسلام دعوت کے ذریعے پھیل رہا تھا، لوگ آپس میں ملتے تھے، کرسچن سے ملتے تھے، یہود سے ملتے تھے، ان سے ملاقات ہوتی تھی۔ تو جب کہا گیا کہ ان کا کھانا تم پر حلال ہے اور تمہارا کھانا ان پر حلال ہے، یعنی ان سے ملو، انہیں اپنے گھر بلاؤ، ان کے ساتھ کھاؤ پیو، ان کے ساتھ ملو جلو تاکہ اسلام پھیل سکے۔ اور جب ساتھ میں لوگ بیٹھیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، ایک دوسرے سے ملاقات ہوگی، تو ہو سکتا ہے کوئی ایک دوسرے کو پسند کرے اور آپس میں شادیاں بھی ہو، تو اس کی بھی پھر اجازت دے دی گئی۔ تو یہ اجازت تب دے دی گئی تھی جب اسلام طاقتور اور ڈومیننٹ تھا، جب جو مومن تھا وہ مضبوط مومن تھا، اسے پتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور وہ اسلام پر قائم تھا، ڈاماڈول مسلمان نہیں تھا۔ تو جب کوئی عورت، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہو، جب وہ شادی کر کے ایک مسلم فیملی میں آئے گی تو وہ اپنے چاروں طرف ایک مسلم کلچر دیکھے گی، ایک مضبوط مسلم کلچر، اور اس سے متاثر ہوگی، اسے پسند آئے گا، اسے سمجھ آئے گا کہ اسلام کیا کہتا ہے، چاہے وہ اسلام ایمان نہ بھی لائے۔ لیکن اور اس وقت کے لوگوں کے اندر، یعنی اہل کتاب بھی اس بات کو مانتے تھے کہ جو مرد ہے گھر کا، اس کا ریلیجن ڈومیننٹ ہوگا، بچے اس کے ریلیجن پر ہوں گے۔ تو مردوں کو اجازت دے دی گئی کہ تم اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، لیکن عورتوں کو اجازت نہیں دی گئی تھی کہ تم اہل کتاب کے مردوں سے بھی نکاح کر سکتی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ تب کھولا جب مسلمان ایمان اور علم میں ایک مقام تک پہنچ چکے تھے، جب قرآن کی تعلیم ان کے اندر تک اتر چکی تھی، جب وہ اسلام کو سمجھتے تھے اور مضبوطی سے اس پر قائم تھے۔ آج آپ دیکھیں کچھ مسلمان لڑکے، مان لیجئے وہ نہ اسلام کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، نہ قرآن کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، نہ دین کا کوئی علم ہے، نہ دین پر چلتے ہیں، لیکن جب انہیں کوئی اہل کتاب میں سے، یعنی یہود یا نصارہ میں سے کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے، اب اس سے شادی کرنی ہے، اب وہ اس ایک آیت کا سہارا لیتے ہیں تاکہ وہ اپنے گھر والوں کو منا سکیں۔ اسلام سے انہیں کوئی مطلب نہیں، لیکن اس آیت کا سہارا لے کر پھر وہ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایسے شخص کا خود کا دین، اس کی فیملی کا دین، اس کے آنے والی جنریشن کا دین سب خطرے میں ہے، کیونکہ کسی بھی حالت میں اگر آپ نے دین میں کمپرومائز کیا تو پھر آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہے، اور اس سے اللہ ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ پھر کہا گیا وَلَا تُنْكِحُوا، اور نہ تم نکاح کر کے دو، یعنی عورت کے ولی سے، لڑکی کے ولی سے کہا جا رہا ہے کہ نہ تم نکاح کر کے دو اپنی بیٹیوں کا یا اپنی بہنوں کا کسی مشرک مرد کے ساتھ۔ تنکحو نکاح کر کے دو، اور تنکحو نہ تم نکاح کرو۔ تنکحو کہا گیا تھا مردوں کے لیے کہ نہ تم نکاح کرو عورتوں سے، اور تنکحو یعنی نہ تم نکاح کر کے دو اپنی بیٹیوں کا، اپنے عورتوں کا، صرف یہ پیش آنے سے معنی بدل گیا ہے۔ وَلَا تُنْكِحُوا، اور نہ تم نکاح کرو المشرکین، مشرک مردوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنوا، وہ ایمان لے آئیں۔ سیم کنڈیشن ہے عورت کے لیے بھی کہ وہ بھی ایک مرد سے شادی نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ ایمان نہیں لے آتا۔ وَلَعَبْدٌ، اور غلام، البتہ غلام، مؤمن، مومن یعنی کہ مومن غلام، خیرٌ، بہتر ہے، من مشرکن، مشرک مرد سے، ولو، اور اگرچہ، اعجبکم، وہ اچھا لگے تمہیں۔ سیم کنڈیشن
سب کچھ سیم کہا جا رہا ہے. عورتوں کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم بھی مشرک مرد سے شادی نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے, اور مومن غلام زیادہ بہتر ہے کسی مشرک سے, چاہے وہ تمہیں کتنا بھی پسند آئے. اولئک یہی لوگ ہیں, یدعونا وہ بلاتے ہیں, الی النار طرف آگ کے. کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ مشرک مرد اور مشرک عورت کی. تو کیا سچ مچ مشرک عورت اور مشرک مرد جو ہے وہ اگر اس کا مومن ہسبینڈ یا وائف ہے تو اس کو آگ کی طرف بلاتے ہیں؟ دیکھیں لٹرل سینس میں تو آپ دیکھیں کہ کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رولز الگ الگ ہیں. جیسے ایک مومن کے لیے طہارت کے کچھ رولز ہیں, اسے پاکیزگی کے کچھ رولز ہیں, اسے فالو کرنے ہیں, اسے نماز کی پابندی کر رہی ہے, اسے روزے رکھنے ہیں, اسے اور دیگر جو اسلام کے احکام ہیں اس کو فالو کرنا ہے, اسے حج کرنا ہے, اسے بہت سے ایسے کام کرنے ہیں جو دین کے مطابق صحیح ہے, حلال کھانا ہے. اب جب کسی مشرک سے شادی ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے ان دینی باتوں پر آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے. کیوں؟ کیونکہ دین, ایمان, اسلام اور مشرک شرک یہ دونوں اپوزٹ ہیں. اس میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا, اس میں تھوڑا یہ تھوڑا وہ نہیں ہو سکتا, پوری طرح سے آپ کا ایمان برباد ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ شیطان ان کے ذریعے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو آگ کی طرف بلاتا ہے. شیطان ان کو ایز اے ٹول یوز کرتا ہے, کیونکہ انہیں تو نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, لیکن شیطان ان کو ان کے ذریعے جو ہے آگ کی طرف بلاتا ہے. واللہ اور اللہ تعالیٰ یدعو بلاتا ہے الی الجنتی جنت کی طرف. اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے. اچھا اب آپ دیکھیں یہاں یہ نہیں کہا کہ اگر تم کسی مومن عورت سے شادی کرو گے تو وہ تمہیں جنت کی طرف لے جائے گی. اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے, یعنی جو اللہ کے حکم ہے اس کو مانو, اس کی طرف چلو تاکہ تم جنت کی طرف جا سکو. کیونکہ اس بات کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کسی مومن کی اگر مومن سے شادی ہو تو وہ جنتی ہو جائیں گے. ہاں اسلام کو فالو کرنا آسان ہو جائے گا, ان کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا, ہو سکتا ہے. کیونکہ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسلم میرجز بھی بہت خراب ہوتی ہیں. آپ کا اسپاؤس بہت زیادہ خراب بھی ہو سکتا ہے, آپ کو بہت زیادہ گناہگار شخص بھی مل سکتا ہے, کوئی خراب انسان بھی مل سکتا ہے, لیکن اس کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. لیکن ایک چیز کی اس میں تھوڑی سیکیورٹی ہو جاتی ہے کہ کم سے کم وہ تمہیں تمہارے دین کو فالو کرنے سے تو نہیں روکے گا. اسے یہ تو پتا ہوگا کہ یہ اسلام میں کہا جا رہا ہے اور یہ اسلام کو فالو کر رہا ہے, تو کم سے کم وہ خود گنہگار ہو, لیکن چانسز ہیں کہ تمہیں گناہ میں نہ ڈالے. چانسز ہیں کہ تمہارا دین بچ جائے, تمہاری آنے والی جنریشن کا دین بچ جائے. والمغفرتی اور بخشش کی طرف. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے اور بخشش کی طرف بلاتا ہے بِإِذْنِهِ اپنے اذن سے, اپنی مرضی سے. کئی علماء کا کہنا یہ ہے کہ نکاح کے ذریعے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یعنی اگر آپ کے کوئی غلط ریلیشنز تھے نکاح کے پہلے تو اس کی معافی ہو جاتی ہے نکاح کرنے سے, کیونکہ اب تم نے ایک حلال طریقہ چن لیا ہے. تو نکاح تمہاری مغفرت کا بھی ذریعہ ہے. وَيُبَيِّنُ اور وہ واضح کرتا ہے, بینہ یبین تبیین سے ہے, اور پیچھے کئی بار ہم یہ لفظ پڑھ چکے ہیں. واضح کرتا ہے, بیان کرتا ہے. للناسی لوگوں کے لیے, لعلہم تاکہ وہ یتذکرون وہ نصیحت پکڑیں. تذکر یتذکر تذکر ٹو ریممبر, ذال کاف را اس کا روٹ ہے. ٹیک ہیڈ یاد رکھنا, اس سے ایک سبق لینا, ایک سیکھ لینا, اس کا معنی بنتا ہے. تو اللہ تمہیں کھول کھول کے اپنی نشانیاں, اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم اس سے نصیحت پکڑو, تاکہ تم سمجھو. تذکر کا معنی ہوتا ہے اہتمام کے ساتھ بھولی بسری بات کو یا سبق کو یاد کرنا, یعنی غفلت دور کرنا. تو تاکہ تم غافل نہ رہو, تاکہ تم سمجھ جاؤ بات کو. الحمدللہ آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please share with others and be part of Sadaqah Jariyah. Jazakumullahu khairan katheera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.